ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، ہم آج اسلامی مالیات نامی کتاب کے 7ویں چیپٹر کے تعارف کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس چیپٹر کا جو عنوان ہے وہ اسلامی تجارتی قانون میں قرض اور دین سے متعلق امور۔ اب جانتے ہیں کہ بینکاری یا مالکاری میں بنیادی طور پر آج کل جو کانٹریکٹ ہے وہ قرض کا ہے، یعنی جتنے روایتی بینک ہیں وہ لوگوں سے جو جتنی بچتیں اور ڈپازٹس لیتے ہیں ان کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، جس پر ان کو وہ سود دیتے ہیں اور پھر اپنے پاس رکھنے کے بعد مختلف لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہ بھی قرض ہوتا ہے اور اس پر بھی وہ سود لیتے ہیں۔ تو اسلامک بینک کیا کرتے ہیں، اسلامی مالکاری نظام میں کیا ہے، اس حوالے سے یہ بڑی چونکہ اہم بات تھی کہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اکارڈنگلی اس کو ایک الگ چیپٹر دیا گیا کہ قرض اور دین سے متعلق جو امور ہیں ان کو پہلے سمجھ لیا جائے اور پھر آگے چلا جائے۔ تو اب اہم بات یہ ہے کہ آیا اسلامی بینکس بھی قرض دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج اسلامک بینک قرض نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، اور قرض جو ایسا کانٹریکٹ ہے جس پر کاروبار نہیں کیا جا سکتا، یعنی قرض دینے کے بعد ایک پیسہ بھی بطور معاوضہ لینا جو ہے وہ حرام ہے، اسی لیے قرض دینا جو ہے یہ عقد غیر معاوضہ میں آتا ہے۔ چنانچہ اس سبق میں، اس چیپٹر میں جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ اگرچہ قرض کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور لوگوں کو انکرج کیا ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو قرض دیں، لیکن اگر کسی نے بزنس کرنا ہے تو قرض نہیں دے سکتا، اس لیے کہ قرض دے گا تو قرض ایک ایسا عمل ہے جس پر اس کو اللہ سے ہی اس کا اجر حاصل کرنا ہے اور مقروض سے کچھ حاصل نہیں کرنی۔ چنانچہ اسلامک بینک میں نے کہا عام طور پر بینک ایسے ہیں یا اپنی جو ہے سوشل ویلفیئر کے طور پر وہ عرض کروں گا کہ جب بھی وہ قرض دیں گے اس پر ایک پیسہ بھی وہ اضافہ نہیں لے سکتے، پروفٹ نہیں لے سکتے۔ تو اب وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ پروفٹ بھی لیتے ہیں اور بزنس بھی ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ چیزیں خرید کر آگے بیچتے ہیں، ایسٹ خرید کے آگے اجارہ پر دیتے ہیں۔ تو چیزیں خرید کے جب ادھار پہ بیچیں تو وہ ڈیٹ کریٹ ہوا، جس کو ہم عربی میں دین کہتے ہیں۔ تو وہ دین البتہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ سارے انکر کر رہے ہیں، یعنی چونکہ وہ کاروبار عام طور پر جو لوگ بینکوں سے فائنانسنگ لیتے ہیں وہ ادھار پہ لیتے ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی بینک کسی کو مرابحہ پر فائنانسنگ کرے گا تو لازماً ایک رقم ایسی آئے گی جو بینک کا ریسیویبل ہوگا اور اس کلائنٹ کا پیبل ہوگا، تو اس طرح وہ دین بن جائے گا۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے اتنی تھوڑی سی بحث سے کہ اگرچہ اسلامک بینک قرض نہیں دیتے لیکن دین ان کے پورٹ فولیو کا اہم حصہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ادھار پہ مال فروخت پہ دیتے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں پہلے ہم نے کچھ جو اصطلاحات ہیں وہ دی ہیں، اور وہ اصطلاحات ہیں جیسے ایک قرض جس کو ہم انگریزی میں لون کہتے ہیں، دوسرا ڈیٹ عربی میں اس کو دین کہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ہے لفظ سلف سین کے ساتھ، اور ایک ہے آریہ یعنی آریاتن چیز لی ہوئی۔ تو اس حوالے سے ان چاروں کی تشریح کی گئی ہے، اور پورے کے پورے اس نظام کو سمجھنے کے لیے کہ اسلامی بینکاری نظام میں کیا ہوتا ہے اور اسلامی جو معاشی نظام میں کس طرح کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ حصہ جو ہے وہ قارئین کے لیے بہت مفید ہوگا۔ تو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ قرض عام جیسے میں کسی کو چیز دوں تو مطلب یہ ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کے ایسی چیز جو قابل استعمال ہے، ویلیو رکھتی ہے، کسی دوسری ملکیت میں دے دوں تو اس کو ہم کہیں گے کہ میں نے قرض دے دیا۔ قرض کا میں نے کاٹنا یعنی اپنی ملکیت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے میں نے کسی دوسرے کو دے دیا۔ لیکن دین تب بنتا ہے جب میں نے کوئی ادھار اور ٹرانزیکشن کی ہے، میں نے ایک چیز بیچی ہے اور قیمت بعد میں لوں گا تو جتنا میرا ریسیویبل بنا ہے وہ دین ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں دین جو ہے یہ زیادہ وسیع ہے اور قرض اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اسی طرح سلف جو ہے وہ سلم کا دوسرا نام ہے۔ تو اس چھوٹی سی وضاحتی حصے کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ آج کو بینکوں کا جو قرض ہے اس کی کیا حیثیت حال ہے۔
اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کو ہم جو کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں کہ بینک لون دیں، قرض دیں اور اس پر کچھ ارن کریں، تو یہ چونکہ ناجائز ہے، اس لیے اسلامک بینک یہ نہیں کر سکتے. تو اسلامی بینکاری نظام میں بھی اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرض کا لین دین کوئی بڑا اہم حصہ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ قرض اور دین کے حوالے سے قرآن مجید سے کیا رہنمائی ملتی ہے. تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورہ البقرہ کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین سے لے کر الی آخر، یہ بڑی اہم ہے. اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جب بھی اے مومنو تم ایسا کوئی کاروبار کرو، ایسا لین دین کرو جس میں کسی دوسرے کا ایک لائبلٹی بنتی ہو، کوئی حق کریٹ ہوتا ہو، تو اس کو لکھ لیا کرو. تو لکھنے کے ساتھ اور بھی بتایا کہ اس کی ایون رہن رکھ لیا کرو اور اس کے لیے گواہ بنایا کرو. تو اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کا مالکاری نظام جو ہے اس میں ڈاکومنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی دوست کو قرض دیا اور اعتبار کہ جی کیا ضرورت ہے لکھنے کی، ٹھیک ہے مجھے اپنے دوست پر اعتماد ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ دین کی بنیادی اپروچ کے خلاف ہے. ہر چیز لکھ لی جائے، اس پر گواہ بنا لی جائے. خدا نہ خواستہ کل کو ایسا ہو، لینے والا اس کی ویسے ہی کوئی بعض دفعہ حالات ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کیا اس کی موت کی شکل میں کم کم اس کے ورثاء جو ہیں ان کو پتہ تو ہو کہ ان کے باپ نے، ان کے رشتہ دار نے کیا لیا دیا. تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرض دینے والا جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ سیکیورٹی جیسی ضمانت کولیٹرل مانگ سکتا ہے. قرض لینے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹائم پہ ادا کرے اور پورا ادا کرے، اور قرض دینے والا جو ہے کسی اضافے کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح پھر سب سے جو اہم بات وہ یہی ہے اس حوالے سے کہ جب کسی شخص نے قرض دیا تو اب اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھانا. کوئی احسان بھی ایسا، کوئی ایسے کام جو ہوتے ہیں نا، جو میں اگر قرض دیتا ہوں کسی کو اور یہ سمجھوں کہ وہ میرے لیے بیکار کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بھی گناہ ہے. اور صرف ایک مقصد ہے قرض دینے کا، وہ یہ ہے کہ میرا غریب بھائی، میرا ہم وطن بھائی، یا کوئی شخص جس کو میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا، میں اس کی کسی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹھانا چاہتا ہوں، تو اس کا کوئی بھی ایسا عوض جو دوسرے کے لیے بوجھ بن سکے وہ ہے حرام ہے. تو اس حوالے سے قرآن پاک میں مدیون اور دائن دونوں کے لیے جو ہدایت دی گئی ہیں اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ایک اہم بات ہے کہ سنت سے اس حوالے سے کیا ثابت ہے. تو سنت سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا اور واپس کرتے ہوئے زیادہ دیا، حتیٰ کہ درہم زیادہ دیے. اسی طرح اونٹ لیا، جب واپس کرنے لگے تو اس طرح کا اونٹ نہیں تھا تو حکم دیا کہ اس سے بہتر اونٹ دے دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن القضاء، یعنی جب آپ نے قرض کی واپسی کرنی ہے تو اچھی طرح کرنی ہے، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو. تو اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے، ایک سے یہ دلیل لی ہے کہ اگر ایسا نظام حکومت بنا دے کہ لوگوں سے وہ لے ڈپازٹس اور بچتیں اور اپنی مرضی سے اگر 5-10% دیتی رہے اور لوگ مطالبہ نہ کریں تو یہ جائز ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب سسٹم پورا بن جائے گا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ لوگ جو دے رہے ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ جب ہم حکومت کو قرضہ دیں گے اس کا اتنا ہمیں بینیفٹ ملے گا. تو دوسرے لفظوں میں جو حسن القضاء والا معاملہ ہے، یعنی زیادہ اور بہتر ادائیگی کرنے والا معاملہ ہے، وہ ہر شخص کا انفرادی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی کسی شخص نے مجھے آج سے 10 سال پہلے مجھ پر احسان کیا تھا، تو میں اس کو جب پیسے واپس کر رہا ہوں تو میں اتنے دوں کم سے کم کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اس کا نقصان نہ ہو. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قرض کی جو معافی کس حد تک ہے. یعنی آج کے حالات سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ جب اسلامک بینکس میں جاتے ہیں اور ایک مرابحہ کرتے ہیں 3 سال کا، فرض کیا 3 سال کا مرابحہ، یہ مطلب ہوا کہ بینک نے ایک چیز خریدی اور 3 سال کے لیے اس کو دے دی اور اس کی قیمت جو طے ہوئی فرض کیا وہ 3 لاکھ ہے. اب کلائنٹ کے پاس 1 سال کے بعد پیسے آ گئے، وہ چاہتا ہے کہ میں وہ پیسے دے کے باقی جو ہے وہ فارغ ہوں اور تاکہ اتنی اماؤنٹ مجھ سے نہ لی جائے. اور سودی نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب قرض لے لیتے ہیں پھر جتنی اماؤنٹ جیسے جیسے دیتا جاتا ہے اتنا پھر سود کم ہوتا جاتا ہے. لیکن چونکہ مرابحہ میں یہ ہے کہ پرائس ایک دفعہ طے ہو جاتی ہے، وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے اس چیپٹر میں،
اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو شریعہ اپلیٹ بینچ کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ بھی اس میں دیے گئے ہیں، اور اینڈ رزلٹ یہ نکالا گیا ہے کہ اگر تو قرضہ ڈیو ہو چکا ہو، یعنی اس کی مدت پوری ہو چکی ہو، تو اس پر قرض لینے والا جتنا چاہے رعایت کر دے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی میرا قرضہ 1 لاکھ روپے تھا، وہ ڈیو بھی ہو گیا، تو اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بھئی دینے والا جو ہے وہ مشکل میں ہے، اس کو میں 10,000 روپے کم کر دوں، تو اس کو اسلام الاؤ کرتا ہے۔ لیکن اگر قرضہ ڈیو نہیں ہوا، ابھی وہ واجب الادا نہیں ہوا، تو میں کروں اس لیے کہ وہ جلدی دے تو میں کروں، تو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں۔ اور اب اس کے لیے پھر جو بینکوں نے جو نظام اپنایا ہے، اس کی بنیاد بیسیکلی جو بحرین کا ادارہ ہے آئیوفی، جس کا پہلے میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اس کی قرارداد ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر بینک اور کلائنٹ کے درمیان پہلے سے طے نہ ہو تو اس طرح ارلی پیمنٹ کی بنیاد پر بینک اگر چاہے تو اپنے کلائنٹ کو کچھ نہ کچھ نفع دے سکتا ہے۔ ادروائز اگر پہلے سے یہ طے کر دیا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سود ہے۔ پھر اس کے بعد اہم معاملہ جو ہے کہ اگر ٹائم پر جو کلائنٹ ہے وہ نہ دے تو کیا کیا جائے، تو یہاں بڑی تفصیلی بحث کے بعد بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہمیں آثار ملتے ہیں اس میں یعنی مالی جرمانے کے بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے آثار ہیں۔ اگر کوئی پے نہ کرے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ ٹائم دیں، لیکن آج کل کے حالات میں دیکھا ہے آپ نے، لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، کارخانہ دار ہیں، فیکٹریاں ہیں، سارے اللہ تعالی کر رہے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اپنے قرضے ادا نہیں کرتے ٹائم پہ۔ تو وہاں پھر علماء نے اس پہ بحث کی اور یہ نتیجہ نکالا کہ ان کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ان پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جرمانہ جو ہے وہ قرض دینے والے یا بینک کی انکم نہیں بنے گی، اس کے پروفٹ لاس اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ ایک چیریٹی اکاؤنٹ میں جائے گی۔ تو اس طرح اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اگر مدیون جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے تو کیا ہوگا اس صورتحال میں، تو اس میں جو اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے اس پر بحث کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم ہے کہ قرض کی اسائنمنٹ یعنی حوالہ، اور حوالہ جائز ہے، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ قرض کی فروخت ناجائز ہے۔ یعنی میں $1,000 کا قرض، یعنی بل میرے پاس ہے ہنڈی، میں اس کو جا کے 950 میں بیچ دوں اور بینک اتنی انکم لے لے، وہ ناجائز ہے۔ لیکن حوالہ سے مراد ہے اسائنمنٹ آف ڈیٹ، کہ میں نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور میں جس سے لینا ہے اس سے کہوں کہ، یعنی دوسرے لفظوں میں اس طرح کہوں گا کہ میں نے کسی کو قرض دینا ہے اور قرض دیتے وقت میں یہ کہوں کہ میری بجائے فلاں شخص دے گا، اور جس کی طرف حوالہ کیا گیا وہ اس پر اگر اقرار کر لیتا ہے تو پھر میں اپنے قرض خواہ سے کہوں گا کہ جی میرے مسائل آج کل ایسے ہیں، میں نہیں دے پا رہا، لیکن میری جگہ پہ فلاں بندہ قرض دے گا۔ تو اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ قرض میں سیکورٹی اور ضمانت لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلامک بینک جو ہیں اگر یہ قرض دیتے ہیں تو ان کو سیکورٹی نہیں لینی چاہیے، یا اس بات پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اسلامک بینک بھی اسی طرح سیکورٹی لے رہے ہیں جس طرح دوسرے بینک لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ اعتراض جو ہے صحیح نہیں ہے، کہ خود اس کو ترجیح دی ہے اور قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ قرض لینے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز بطور ضمانت رکھوائے، تاکہ اگر کسی وقت واپسی ناممکن نہ ہو رہی ہو، اس میں مشکل پیش آئے، تو جو چیز ضمانت رکھوائی گئی ہے اس کو بیچ کر قرض خواہ اس کو پورا کر لے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض کی واپسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے نالج میں ہے یا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ تک نہیں پڑھایا اس وقت تک جو مقروض تھا اور جس کا قرض کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا بطور حوالہ، جب تک کہ یہ کسی دوسرے صحابی نے کہہ نہیں دیا کہ جی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس کا قرض میں دوں گا۔ تو پھر اس کے ساتھ متعلقہ یہ اہم بات ہے کہ اگر فرض کیا کوئی رہن رکھا، جیسے آج کل مکان وغیرہ رہن رکھتے ہیں، تو اس سے استفادہ کون کرے؟ تو اس حوالے معاشرے میں یا معیشت میں ایک خرابی یہ ہے کہ لوگ قرض دیتے ہیں اور قرض کے بدلے مکان رہن رکھ لے، اس سے استفادہ کرتے رہے۔ نہیں، یہ اسلام میں زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر جو خرچ آئے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اتنا خرچ جو ہے اتنی چیز وہ لے سکتے ہیں، اور اس کی مثال واضح طور پر جو ہے وہ موجود ہے۔ فرض کیا اگر کسی نے جانور اس طرح بطور رہن دیا، تو چونکہ جانور کو چارہ ڈالنا ہے، تو چارہ ڈالنے والا جو ڈالے گا تو ساتھ اس چارے کے بدلے وہ اس پر سفر بھی کر سکتا ہے تھوڑا سا، لیکن اگر اس کی قیمت میں یا ویسے کو اس کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو اصل مالک ہے اس کو ہوگا۔ پھر جو اہم چیز جو اس حوالے سے اس چیپٹر میں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ افراط زر کا امپیکٹ
کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی چونکہ آج روپے کی ویلیو بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے تو اس لیے یہ جائز ہونا چاہیے کہ اگر میں 100 روپیہ دوں اور اس 100 روپے کی ویلیو اگر کم ہو گئی ہے تو مجھے یہ حق ہو کہ میں 200 روپے لے لوں. نہیں، اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. بیسیکلی یہ مثلی اشیاء جو ہے یعنی فنجیبل گڈز ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کسی پر احسان کرنا ہے تو احسان ہونا چاہیے. اور اس طرح جو عام حالات میں جو روپے کی ویلیو کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے اس کے بدلے میں آپ کچھ نہیں لے سکتے. البتہ اگر حکومت کے لیول پہ ہی بنیادی طور پر اس میں ڈیپریسیشن کی جائے، اپریسیشن کی جائے تو اس کا اطلاق تو ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات میں اس پر کوئی خاص جو ہے وہ چینج نہیں کی جا سکتی. اس طرح یہ چیپٹر جو ہے قرض اور دین کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو اگر آپ تفصیل سے دیکھ لیں یا موقع ملے آپ پڑھنے کا تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت رہنمائی ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلامی مالیات، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.